بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں چاہ رہا تھا کہ اتنے دن ہو گئے لاک ڈاؤن کے، لوگ گھروں میں محصور ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ضروری کاموں کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اقامات کو پر کئی جگہ پابندی ہو رہی ہے، کئی جگہ پابندی نہیں ہو رہی۔ خاص طور پر رورل ایریاز کے اندر جو ہمارے گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ اتنی توجہ نہیں دے رہے۔ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اس وبا کو جتنا جلدی اور جتنے بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکیں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے جس بات سے پریشانی تھی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ گھروں میں محصور ہیں اور جو ڈیلی ویجز کے لوگ تھے، جو ڈیلی روزانہ اپنی کمائی لے کر گھروں کو جاتے تھے اور اپنا چولہا جلاتے تھے، ابھی تک ان کو کوئی امیجیٹ ریلیف دینے کے لیے کوئی واضح پروگرام سامنے نہیں آیا۔ 3,000 4,000 کی باتیں تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کے ہاتھ میں وہ پیسے نہیں گئے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں ہے جو جس سے کہ پتہ لگ سکے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ جو ہیں جو امیجیٹلی جن کو ضرورت ہے راشن کی اور کھانے کی، اور جن کے چولہے بند پڑے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ہم ڈیٹا بینک ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سجیشن دی تھی اور اب میں پھر سے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں حکومت تک اگر میری آواز پہنچ سکے کہ برائے مہربانی لوکل گورنمنٹس کو بحال کریں، آپ انیشیٹو لیں۔ یہ سب آپ کے اپنے لوگ ہوں گے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں ہے، اس وقت پاکستان کی بات ہے اور ہمیں اپنے سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ یونین کونسل تک ہم لوکل گورنمنٹس کو بحال کریں تاکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن تک پہنچ سکے اور پھر انہی کے ذریعے آگے ڈسٹریبیوشن بھی ہو سکے۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہی۔ دوسرا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک فنڈ ایسا کریٹ کرنا چاہیے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، اور چاہے وہ ڈیم فنڈ کے پیسے ہوں جو اتنے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کو پول ان کر دیا جائے، مزید حکومت پیسے ڈالے اس کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے، اور ایک کمیٹی بنائے جس میں حکومتی ارکان اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں جو کہ اس فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کو وہ دیکھ سکیں کہ میرٹ پر ہو رہی ہے اور لوگوں تک جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ لوگ بہت دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اپنے جو رچ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو موبلائز ہی نہیں کیا ہم نے، ان سے کوئی اپیل ہی نہیں کی ہم نے، ان کو اکٹھا ہی نہیں کیا ہم نے۔ دیگر ممالک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اربوں روپے جو ہے ڈونیٹ کر رہے ہیں حکومتوں کو۔ ہماری طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا۔ انڈیویجولی لوگ کر رہے ہیں ضرور، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بہت ضروری تھا تاکہ وہ ریمیڈی جو ہے وہ پہنچ سکے لوگوں تک۔ دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں، ہاتھ نہ ملائیں، گھروں میں محصور رہیں۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، اس پہ پورا عمل درآمد ہونا چاہیے اور حکومت اس پر عمل درآمد کروائے بھی، جہاں جہاں نہیں ہو رہا وہاں پر اس کو کروائے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہم نے سوچا یہ کہ اس تمام مصیبت مشکل کے باوجود ابھی تک کسی کی طرف سے میں نے یہ بات نہیں سنی، علماء کرام نے بھی فتوے جاری کیے ہیں کہ مسجدیں کھلی رہیں یا بند رہیں، جمعہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، کس عمر کے لوگوں کو جانا چاہیے مسجد میں، کس عمر کے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہم نے سوچا کہ جو مشکلات ہیں، جو آسانیاں ہیں، سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے؟ اس میں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں آج اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بند کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو ہم پہ بند کر دیا گیا، اور اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہم نے کسی نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا، علماء اکرام سے میری اپیل ہے کہ اجتماعی طور پر ہم توبہ کریں۔ اس کو کون لیڈ کرے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے کہ اللہ نے کہا جو حکمران ہیں ان کے اندر 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو کیا، اور ماضی میں بھی جب وبائیں آتی رہیں، قحط آتا رہا، اس قسم کے معاملات ہوتے رہے، تو حکمران جو تھے وہ توبہ کے لیے زار و قطار رویا کرتے تھے، اپنے جوتے اتار کر باہر نکلتے تھے
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ آج ہم باقی باتیں تو سب سن رہے ہیں کہ جی یہ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، ویکسین بنی نہیں بنی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے؟ کیا استغفار ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ کے لیے ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے؟ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا، اتنے دن وہ لاک ڈاؤن رہا، کسی حکمران کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز میں نے نہیں اٹھتی ہوئی دیکھی۔ OIC کا اجلاس ہم نہیں بلا سکے، وہاں بے حرمتیاں ہوتی رہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتی رہیں اور ہم خاموشی سے وہ تماشا دیکھتے رہے۔ بلکہ اس کا الٹ یہ ہوا کہ ہمارے دوست حکمران، مسلمان حکمران ہندوستان کے حکمران کی پذیرائی کرتے رہے، اس کو اپنے ایوارڈز بنا دیتے رہے، اور کیا کیا نہیں کیا جس سے کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ زخم کے اوپر نمک چھڑکا جائے۔ کہیں اجتماعی طور پر ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عراق کے اندر، افغانستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، یمن کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے، سیریا کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے۔ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مسلمانوں میں اتنا مشکل وقت آیا تھا، کسی نے اکٹھے ہو کر نہیں سوچا کہ کیا وجہ ہے، ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہماری کیا کوتاہیاں جن کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ تو آج بھی میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گا اور حکمرانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپیل کریں، لوگوں سے کہیں، وقت مقرر کریں، اجتماعی طور پر سب کو اکٹھا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے ہمیں جو ہے وہ نجات دے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے فرعون جو بنے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم مدر آف آل بمز استعمال کر کے تہس نہس کر دیں گے ملکوں کو، آج وہ سب محصور ہوئے ہوئے گھروں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہے ہمیں کہ طاقت جو ہے وہ صرف اس کی ذات کی ہے، اور اس کی ذات ہی ہے جو اس دنیا اور کائنات کو چلا رہی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔